سمجھے؟ اوپر متن میں ہے اما تعریفها باعتبار الاضافہ، متن نظر آ رہا ہے؟ متن میں فرمایا کہ تعریف اصول فقہ کی باعتبار اضافت کے جو ہے وہ محتاج ہے کہ تعریف کی جائے مضاف کی بھی اور مضاف الیہ کی بھی، سمجھے نا؟ یہ اس نے دعویٰ کیا، اس پہ شارح دلیل پیش کر رہا ہے، کہتا ہے کہ تعریف اضافی کے اندر مضاف اور مضاف الیہ کی تعریف اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ مرکب کی جو تعریف ہوتی ہے وہ محتاج ہوتی ہے اپنے مفردات کی تعریف کی طرف، وہ مفردات جو غیر بینہ ہیں، تاکہ ان کو بین کیا جا سکے، واضح کیا جا سکے۔ اس لیے کیا ہوتی ہے تعریف اجزاء کی ضروری ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کل کی معرفت وہ موقوف ہوتی ہے جز کی معرفت پر، اجزاء کی معرفت پر۔ کل کی معرفت تب آئے گی جب اس کے اجزاء بھی کیا ہوں؟ معلوم۔ بس یہ بات ختم، صحیح ہے؟ دیکھو نیچے، تو ماتن نے کیا تھا دعویٰ اور شارح پیش کرتا ہے اس دعوے پر دلیل، سمجھے؟ ماتن کا دعویٰ کیا تھا کہ تعریف اضافی وہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی تعریف کی محتاج ہوتی ہے۔ شارح نے اس کی دلیل بیان کی لأن تعریف المرکب سے، کہ یہ اس لیے کہ مرکب کی تعریف اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ مفردات کی تعریف ہو، وہ مفردات جو غیر بینہ ہیں، کیونکہ یہ بات بدیہی ہے کہ موقوف ہے معرفت کل کی اجزاء کی معرفت پر، اجزاء کی معرفت نہیں ہوگی تو کل کی معرفت آ سکتی نہیں ہے، نہیں سمجھنا ہے؟ بس یہ پہلی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اما تعریفها، تعریف اصول فقہ کی باعتبار الاضافت، باعتبار اضافت کے یعنی تعریف اضافی، فیحتاج، تو وہ محتاج ہے یا اس کو ضرورت ہے الی تعریف المضاف، مضاف کی تعریف کی طرف، اور مضاف کیا ہے؟ وہو الاصول، لفظ اصول، صحیح ہے؟ و تعریف المضاف الیہ، اسی طرح جو ہے تعریف اضافی یہ محتاج ہے مضاف الیہ کی تعریف کی طرف بھی، وہو الفقہ، اور وہ کیا ہے؟ فقہ، سمجھے؟ لأن، دلیل دیتے ہیں، سمجھے نا؟ لأن تعریف المرکب، کیونکہ تعریف جب کسی مرکب چیز کی کرتے ہیں، یحتاج الی تعریف مفرداته الغیر البینۃ، تو وہ محتاج ہوتی ہے اپنے مفردات کی تعریف کی طرف، وہ مفردات جو غیر بینہ ہے، واضح نہیں ہے، سمجھے؟ جب کسی مرکب چیز کی ہم کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں، تو وہاں ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ اس مرکب کے جو اجزاء ہیں ترکیبیہ، سمجھے؟ ان اجزاء کی بھی کیا ہو جائے؟ وضاحت ہو جائے، معرفت اور پہچان اور تعریف ہو جائے جو غیر بینہ ہے، آیا؟ تو اصول کا لفظ بھی کیا تھا؟ غیر بین تھا، اور فقہ کا لفظ بھی کیا تھا؟ غیر بین تھا، تو ان کی تعریف کی کیا تھی؟ ضرورت تھی، سمجھے؟ ضرورت توقف معرفت الکل علی معرفت اجزائہ، بدیہی بات ہے، ضرورت کے معنی کیا ہے؟ بدیہی بات ہے توقف معرفت الکل، کہ موقوف ہے معرفت کل کی علی معرفت اجزائہ، اجزاء کی معرفت پر، سمجھے؟ یہ بات بدیہی ہے، اس کے لیے کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ کل کی معرفت تب آئے گی جب جز کی اور اجزاء کی معرفت آئے گی، لہذا اصول الفقہ کی حد لقبی اور تعریف پوری تب سمجھ میں آئے گی جب اصول کی الگ اور فقہ کی الگ تعریف سمجھ میں آئے گی، صحیح؟ عبارت کا دوسرا حصہ وَيَحْتَاجُ إِلَى تَعْرِيفِ الْإِضَافَةِ أَيْضًا، سمجھ؟ ایک اعتراض کا جواب، اعتراض یہ ہے کہ تم نے کہا کہ تعریف اضافی وہ دو چیزوں کی محتاج ہوتی ہے، مضاف اور مضاف الیہ کی تعریف کے، یعنی مضاف کی بھی تعریف کی جائے اور مضاف الیہ کی بھی تعریف کی جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تعریف اضافی وہ تین چیزوں کی محتاج ہوتی ہے، دو چیزیں یہی، تیسری چیز اضافت، کیا؟ اضافت، کہ آخر آدمی پہچانے تو صحیح کہ اضافت کس چیز کا نام ہے، کیونکہ جب مضاف آ گیا، مضاف الیہ آ گیا، تو اضافت کا پہچاننا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، نہیں سمجھ میں آیا؟ کہتے ہیں کہ
بات تو تمہاری ٹھیک ہے، کیا؟ لیکن اضافت کی تعریف مشہور ہے، معروف ہے، بدیہی چیز ہے، اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا، نہیں سمجھ میں بات سمجھ میں؟ کیونکہ اضافت کا معنی ہے کہ جب کوئی مشتق کلمہ یا جو مشتق کے معنی میں ہو، جب اس کی اضافت ہوتی ہے کسی شے کی طرف، تو یہ اضافت اختصاص کا فائدہ دیتی ہے. کیا؟ اضافت اختصاص کا فائدہ دیتی ہے، تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. جس طرح کہا جاتا ہے دلیل المسئلہ. کیا؟ دلیل المسئلہ، مسئلے کی دلیل. اب دلیل مضاف ہے اور مسئلہ کیا ہے؟ مضاف الیہ. دلیل المسئلہ کا معنی ہوتا ہے کہ وہ دلیل جو خاص ہے اس مسئلے کے ساتھ، وہ دلیل تو اضافہ وہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ اختصاص. اصول الفقہ علی ھذا القیاس، یہاں پر بھی اضافت کا معنی یوں کریں گے کہ وہ اصول جو خاص ہیں کس چیز کے ساتھ، نہیں سمجھ میں آیا؟ وہ مسائل دینیہ، سمجھے نا، کہ جس کے لیے ایک کیا ہے؟ بنا ہے، ایک دلائل ہے اس کے لیے، سمجھے نا، اصول ہے. تو اصول الفقہ کا معنی بھی کیا ہے؟ وہ اصول جو خاص ہیں کس چیز کے ساتھ؟ فقہی مسائل سے. تو یہ فائدہ کس چیز کا دیتی ہے؟ اختصاص. شارح پر اعتراض ہوا کہ تم نے تو وضاحت کر دی. کیا؟ اور تم نے کہا کہ یہ چیز بدیہی ہے، مشہور ہے، سمجھے نا، تو تم نے کیوں تعریف کر دی؟ بات سمجھ میں؟ تو شارحین نے جواب دیا کہ اس لیے کہ بدیہی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شے تعریف کی محتاج نہ ہو. کیا؟ تعریف کی محتاج نہ ہو. یہ مطلب نہیں ہے کہ تعریف کرنا حرام ہو جائے. بالکل. کیا؟ تم نے اعتراض کر دیا، ہم نے تعریف کر دی، بس آپ خوش ہو جاؤ. اب جب تعریف کر دی تو پھر کیوں اعتراض کرتے ہو کہ جب بدیہی چیز ہے تو کیوں اعتراض کرتے ہو؟ وہ بے عبارت نخرا دوسرا جواب یوں دے سکتے ہیں کہ بدیہی کی دو قسم ہیں. کیا؟ بدیہی کی دو قسم، بدیہی جلی، بدیہی خفی. کیا؟ بدیہی جلی، بدیہی خفی. سمجھے؟ تو یہ بدیہی خفی کے قبیل سے. کیا؟ بدیہی خفی کے قبیل سے. لہٰذا تعریف کر دی، ماتن نے نہیں کی کیونکہ بدیہی ہے. بس نہیں سمجھ میں؟ ہاں سمجھے؟ دیکھو تو عبارت کا دوسرا حصہ وَيَحْتَاجُ إِلَىٰ تَعْرِيفِ الْإِضَافَةِ، یہ جواب ہے کس چیز کا؟ اعتراض. اور محتاج ہے یہ تعریف اضافی. کیا؟ تعریف اضافی. کس چیز کی طرف؟ إِلَىٰ تَعْرِيفِ الْإِضَافَةِ، اضافت کی تعریف کی طرف، کہ آخر یہ اضافت کیا چیز ہے. لِأَنَّهَا، أيضاً اسی طرح، لِأَنَّهَا کیونکہ یہ اضافت، لِأَنَّهَا یہ اضافت، کیونکہ یہ اضافت بمنزلۃ الجزء الثوری، بمنزلۃ الجزء الثوری، بمنزلہ جزء ثوری کے ہیں، بمنزلہ جزء ثوری کے ہیں. جزء ثوری کا معنی وہ شے جس کے ساتھ کسی شے کا قیام، وہ چیز جس کے ساتھ کسی شے کا کیا ہو؟ قیام ہو یا قوام ہو. نہیں سمجھ میں آیا؟ یعنی وہ شے اس کے ساتھ کھڑی ہو. اب مضاف اور مضاف الیہ ان کا جو قوام ہے وہ کس چیز کی وجہ سے؟ اضافت کی وجہ سے. تو مضاف مضاف الیہ کے لیے جزء ثوری وہ کیا چیز ہے؟ اضافت ہے. یعنی مضاف مضاف الیہ کا قوام وہ اضافت سے ہوتا ہے، وہ اضافت پر ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ جزء ثوری سمجھا؟ لأنها بمنزلۃ الجزء الثوری، کیونکہ یہ بمنزلہ کس چیز کے ہے؟ جزء ثوری. آئی بات میں؟ لأنها کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اضافت کی طرف. آیا اضافت کدھر ہے؟ نہیں سمجھے؟ کیونکہ یہ اضافت بمنزلۃ الجزء الثوری، بمنزلہ جزء ثوری کے ہے، یعنی اضافت کے بغیر مضاف اور مضاف الیہ آپس میں مل سکتے ہی نہیں.
لہذا اضافت کی تعریف کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. الا انہم مگر یہ اصولی لم یتعرضوا انہوں نے تعرض نہیں کیا، یہ پیچھے نہیں پڑے، یہ درپے نہیں ہوئے لہو اس تعریف کے کہ وہ اضافت کی بھی کیا کرے؟ تعریف کرنے دے. سمجھے؟ جی. کیوں نہیں کی؟ للعلم. سمجھے؟ جی. کیوں تعریف نہیں کی؟ للعلم بأن معنی اضافت المشتق، کیونکہ یہ بات ہر کسی کو معلوم ہے. للعلم کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ ہر کسی کو معلوم، یعنی بدیہی. جی. للعلم کیونکہ یہ بات ہر کسی کو معلوم ہے بأن معنی اضافت المشتق کہ معنی مشتق کی اضافت کا وما فی معنی ہو اور اس چیز کی اضافت کا معنی جو مشتق کے معنی میں ہے. اختصاص المضاف یہ تخصیص ہے مضاف کی بالمضاف الیہ مضاف الیہ کے ساتھ. اضافت سے پہلے تخصیص نہیں ہوتی ہے، جب اضافت ہو جاتی ہے تو مضاف خاص ہو جاتا ہے کس کے ساتھ؟ مضاف الیہ کے ساتھ. پہلے غلام تھا لیکن جب زید کے ساتھ مل گیا تو اب صرف زید کا غلام ہے، تخصیص ہو گئی اور کسی کا غلام نہیں ہے. پہلے قلم تھا لیکن کلی تھا، سمجھے نا؟ کیا تھا؟ کلی تھا، لیکن جب اس کی اضافت امر کی طرف ہو گئی قلم و امرن تو اب کیا ہو گیا؟ جزئی بن گیا، تخصیص آ گئی نا. سمجھے؟ کیونکہ جس کلی کو بھی آپ کسی کی طرف جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ مضاف کرتے ہیں تو اضافت کے ساتھ کلی جو ہے وہ کلی نہیں رہے گی بلکہ کیا بن جائے گی. سمجھے؟ بات سمجھ میں آئی؟ جس طرح کے اشارے سے بھی کلی کیا بن جاتی ہے؟ جزئی بن جاتی ہے. بابن کا لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ کلی ہے، لیکن جب کہا ہاذا اشارہ کر کے ہاذا بابن تو اب یہ کلی نہ رہا، اب کیا بن گیا؟ جزئی بن گیا. اسی طرح بالکل اضافت کے ساتھ بھی کلی کیا بن جاتی ہے؟ جزئی بن جاتی ہے. سمجھے؟ اسی بات کو بیان اس انداز میں کیا کہ للعلم بأن معنی اضافت المشتق وما فی معنی ہو اختصاص المضاف بالمضاف الیہ. تمہاری عبارت کتاب میں عبارت صحیح ہے؟ اختصاص المضاف بالمضاف الیہ لکھا ہوا ہے نا اسی طرح. ہاں اچھا. بے اعتبار مفہوم المضاف، بے اعتبار مفہوم مضاف کے. مثلا سے مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں جیسے کہ دلیل المسئلہ. کیا؟ دلیل المسئلہ. اب دلیل المسئلہ دلیل مضاف ہے اور مسئلہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ما یختص بہا. ما یختص بہا اس کا معنی ہے ما وہ دلیل یختص جو خاص ہے بہا اسی مسئلے کے ساتھ. اسی مسئلے کے ساتھ. نہیں سمجھ میں آیا؟ جس طرح کے فقہائے کرام کسی مسئلے کو ذکر کرتے ہیں پھر کہتے ہیں وہ دلیل المسئلۃ ھذا. نہیں سمجھے؟ اب دلیل المسئلہ جو کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مسئلہ بیان ہوا اسی مسئلے کی دلیل ہے. تو اختصاص ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اضافت کی وجہ سے کیا آ جاتی ہے؟ تخصیص آ جاتی ہے. یہی سمجھانا چاہتے ہیں اور کوئی نئی بات نہیں. مثلا دلیل المسئلۃ ما یختص بہا، یہ اس دلیل کو کہا جاتا ہے جو خاص ہوتا ہے بہا اس مسئلے کے ساتھ. نہیں سمجھے؟ باعتبار کونہ دلیلا علیہ، باعتبار کونہ دلیلا علیہ، اس اعتبار پر کہ یہ دلیل ہے اسی مسئلے پر. یہاں تک بات سمجھے؟ فاصل الفقہ، فاصل الفقہ اب اصل فقہ یا اصول فقہ ما اس چیز کو کہا جاتا ہے یختص جو خاص ہے بھی اس اصل کے ساتھ. نہیں سمجھے کہ اصل خاص ہے فقہ کے ساتھ اور فقہ خاص ہے اصل کے ساتھ. نہیں سمجھ میں آیا؟ بات سمجھتے ہو؟ من حیث انہ مبتنا علیہ و مستند الیہ، اس حیثیت سے کہ یہ مسئلہ اس کی بنا ہے اس دلیل کے اوپر، اس اصل کے اوپر، اور اس کی استناد ہے الیہ اس اصل کے ساتھ. یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اصول فقہ کیا؟ اصول فقہ. اصول فقہ کا معنی ہے وہ اصول جو خاص ہیں کس چیز کے ساتھ؟
فقہ کے ساتھ. نہیں سمجھ میں آیا؟ جی. اس اعتبار پر کہ یہ جو فقہی مسائل ہیں کیا جی. اس اعتبار پر یہ جو فقہی مسائل ہیں ان فقہی مسائل کی جو بنیاد ہے وہ یہ اصول ہیں، یہ دلائل ہیں، اور ان فقہی مسائل کی نسبت اور استناد جو کی جائے گی وہ ان اصول اور دلائل کی طرف کی جائے گی. نہیں سمجھے؟ علیہ الیہ کی دونوں ضمیریں جو ہے وہ اصل کی طرف. اب ایک اعتراض رہ گیا، توجہ ہے. اوپر پہلی لکیر، اس وقت میں نے اس لیے نہیں کہا کہ بات لمبی ہو جاتی ہے. لأنها بمنزلۃ الجزء الثوری ہے، کہتا ہے اضافت جو ہے بمنزلہ کس چیز کے ہے؟ ثوری کے ہے. کہتے ہیں لأنها بمنزلہ، یہ بمنزلہ کا لفظ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی سمجھے؟ جی. یوں کہنا چاہیے تھا کہ لأنها الجزء الثوری، یہ اضافت کیا جزء ثوری ہے، سمجھے؟ تو اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ آپ کا اعتراض صحیح ہے. کیا؟ بمنزلہ ہٹا دو. کیا کر دو؟ منزلہ ہٹا دو. لأنها الجزء الثوری، یہ اضافت کیا جزء ثوری کا نام ہے. جی سمجھے؟ جی. ایک بات. نمبر دوسرا جواب یہ ہے، کہتے ہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ، مثلا غلام زید، مثلا قلم زید، مثلا دلیل المسئلہ، مثلا اصول الفقہ، یہاں پر مضاف نظر آ رہا ہے، جی مضاف الیہ بھی نظر آ رہی ہے، لیکن اضافت نظر نہیں آ رہی ہے. کیا؟ اضافت نظر نہیں آ رہی. لہذا اس لیے کون سا لفظ استعمال کیا؟ بمنزلہ کا. کیونکہ مصنفین کی عادت ہے کہ جس چیز میں کچھ خفا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کچھ خفا ہوتا ہے، تو وہاں پر کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ بمنزلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ عام مصنفین علیہم الرحمہ ان کی کیا ہے؟ ایک عادت ہے. سمجھے کہ جس چیز میں کچھ خفا آ جاتا ہے وہاں کیا کرتے ہیں؟ جیسے ماقبل میں کہا تھا بمنزلۃ البدل، وہاں ہم نے 3 وجوہات بیان کی. نہیں سمجھ میں آیا مقصود؟ جواب سمجھا؟ ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ بمنزلہ جزء ثوری کے اس لیے کہا گیا، یہ تیسرا جواب ہو جائے گا کہ اصل جزء ثوری جو ہوتا ہے وہ اجسام میں ہوتا ہے. کس چیز میں؟ اجسام میں ہوتا ہے، جواہر میں ہوتا ہے، اور یہ عوارضات ہیں. کیا ہیں؟ تینوں جواب سمجھے؟ اب آگے کیا کہتے ہیں دیکھو، فل اصول، جب یہ تو سمجھا نا. پہلا مسئلہ تو بالکل آسان ہے. جو متن کا دعویٰ تھا اس پہ دلیل پیش کر دی. متن میں کہا کہ تعریف ذاتی 2 چیزوں کی محتاج ہوتی ہے، بس سمجھے نا. یہاں پر اس نے دلیل دے دی کہ اس لیے محتاج ہوتی ہے کہ مرکب کی جو تعریف ہوتی ہے وہ مفردات غیر بینہ کی طرف کیا ہوتی ہے؟ محتاج ہوتی ہے. کہ جب تک ان مفردات یعنی مضاف اور مضاف الیہ کی الگ الگ تعریف نہ کر دی جائے تو اس وقت تک مضاف الیہ مکمل جو ہے وہ لقب کے طور پر بھی سمجھ آ سکتے نہیں. سمجھے؟ ضرورت توقف معرفت الکل علی معرفت اجزاء کے ترجمہ کیسے کیا؟ یہ بات بدیہی ہے نا، ضروری نا، بدیہی ہے. یہ بات کیا ہے؟ بدیہی ہے کہ موقوف ہے معرفت کل کی، پہچاننا کل کا. کس چیز پر موقوف ہے؟ اجزاء کی معرفت پر. سمجھے؟ وَيَحْتَاجُ إِلَىٰ تَعْرِيفِ الْإِضَافَةِ أَيْضًا سے ایک اعتراض کا جواب دیا. اعتراض یہ تھا کہ بھائی تعریف اضافی 2 چیزوں کی محتاج نہیں ہوتی ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کی، بلکہ 3 چیزوں کی محتاج ہوتی ہے، کیونکہ اضافت کی بھی تعریف کرنی چاہیے. سمجھے؟ تو کہا کہ اس کا جواب دیا کہ نہ، وہ جزء ثوری کی بمنزلہ ہے. کیا ہے؟ سمجھے نا، اس کی تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. للعلم بأن معنی، کیونکہ ہر کسی کو اس کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے معلوم ہے کہ اضافت کا مقصد یہ اور اضافت یہ ہے، کہ اضافت یہ چیز ہے اور اضافت کا مطلب یہ ہے. سمجھے؟ پھر اس نے آگے وجہ بھی بیان کر دی. سمجھے؟ تو پھر اعتراض ہو گیا، پھر آپ نے کیوں کی تعریف جب بدیہی ہے؟ کیا ہے؟ آپ نے کیوں تعریف کی؟ تو کہا تم نے ہی تو کہا تھا. کیا تم نے کہا تھا، ہم نے اس لیے کر دی، ورنہ ضرورت تو نہیں تھی. سمجھے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ بدیہی جو ہو اس کی تعریف کی ہی نہ جائے. سمجھے نا؟ بدیہی کا معنی یہ کہ جو تعریف کی محتاج نہ ہو. یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کی تعریف کرنا منع ہو. محتاج نہ ہو، کر تو سکتے ہیں
اور تیسرا جواب یہ دے دیا کہ بدیہی کی دو قسمیں، بدیہی خفی، بدیہی جلی. یہ بدیہی خفی تھا، کر دی تعریف، ہم نے کر دی. جو سمجھدار آدمی ہوگا اس کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، لہذا ماتن نے نہیں کی. جو بے سمجھ سا ہوگا اس کو ضرورت پڑ جائے گی، لہذا اس کے لیے ہم نے کر دی. سمجھے؟ تو ایک سوال ہوا اور اس کے کتنے جواب ہو گئے؟ 3 جواب. نہیں سمجھے؟ پہلا جواب تو الزامی ہو گیا. کیا تم نے کہا کہ کر دو اس لیے ہم نے کر دیا، ہم تو نہیں کر رہے تھے. سمجھ میں آیا؟ دوسرا جواب کیا ہوا کہ مشہور تھی. کیا؟ جو چیز مشہور ہوتی ہے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ اور جو ہے وہ بدیہی تھی تو تعریف کرنا اس کی منع بھی نہیں ہے، اس لیے ہم نے کر. سمجھ اس لیے کہ بدیہی خفی تھی اس لیے کر. پھر اعتراض ہوا کہ کیوں کی تم نے، سمجھے نا؟ تو وہی جواب ہو گیا. بات سمجھے؟ اچھا، اب اگلا مسئلہ پھر ساتھ میں بیان کر دیا کہ اضافت کا مقصد کیا ہے. کہتے ہیں اختصاص ہے. بس 2 لفظ. کیا کہ مضاف خاص ہے کس کے ساتھ؟ مضاف الیہ کے ساتھ. دلیل المسئلہ اس پہ مثال دے دی. اصل الفقہ اسی کی مثال ہو. اصل وہ جو خاص ہے فقہ کے ساتھ، دلیل وہ جو خاص ہے مسئلے کے ساتھ. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ فالاصول جمع اصل وهو في اللغة ما يبتنى عليه الشيء. یہ انشاءاللہ